یہ جیل کو جاتے ہیں، ہم قبروں میں جاتے ہیں. میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہوں. خاموش بیٹھنا میری فطرت میں نہیں ہے. میرے ماں نے، میرے باپ نے مجھے کہہ کر پالا اور پوسا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسد، تو لڑتا رہے، پکارتا رہے، اپنے حق کے لیے لڑتا رہے. میں اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتا. میں اپنے مرحوم والد کو دیا ہوا وعدہ اس سے مکر نہیں سکتا. موت مجھے خاموش کر سکتی ہے. تم گولی چلاؤ یا کچھ بھی کر دو، مگر جب تک رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اویسی کو زندہ رکھے گا، میں بولتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا. مصائب اور مشکلات کے طوفان سے گزروں گا. تم نے ایک مرتبہ میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی، دوبارہ چلاؤ پیارے. میں تیار ہوں، اس غریب اور مظلوم قوم کے لیے مرنے کو تیار ہوں. تم چلاؤ گولی، کتنی گولی چلاؤ گے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی، مگر انشاءاللہ تعالی میں موت سے ڈرنے والا نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب قبر میں جاؤں گا اور حشر کے میدان میں مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا. مگر دل کا ایک کونا پکار کر کہتا ہے کہ گناہگار تو ہے اسد، مگر کملی والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھیے. اس مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا. اگر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ جنید اور نصیر سے ایسا ہوا، تو سوچو حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا، وہ شہید ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو نیزہ مارا گیا تھا. اگر ڈر پیدا ہوتا ہے تو امام حسین کی شہادت کو یاد کرو. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. حضرت بلال کے اس قربانی کو یاد کرو کہ گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھ کر کوڑے مارے جاتے تھے اور بلال پکارتے تھے احد احد احد. میرے عزتدار ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو بہادر بناؤ. دین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. دین سے رشتے کو مضبوط رکھو. حجاب پہنیں گے، برقع پہنیں گے، چادر پہنیں گے. کسی ظالم حکومت کے فیصلے پر ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. تمہارے ظلم سے ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. میری شناخت اگر ہے، میری پہچان ہے تو میری دین سے. میری نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہی تو میری پہچان ہے. اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ بتاؤ. اس دولت کو بچاؤ، ہمت سے کام کرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو بچاؤ. یقیناً پچھلے 8 سال میں جب سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے ہیں، ماب لنچنگ بڑھ گیا، ہیٹ کرائمز بڑھ گئے، لو جہاد کے نام پر مارم پیٹی بڑھ گئی، ریلیجیس کنورشن کے نام پر غلط غلط قانون بنائے گئے، دلی میں فسادات ہوئے، یو اے پی اے لگا. مگر اس کے باوجود بھی لوگ بولتے ہیں کہ سیکولرزم کا ساتھ دو، ان سو کالڈ پارٹیز کا ساتھ دو. میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جنید اور نصیر کی جلی ہوئی لاشیں اس کے گھر کو آئی. جنید کے گھر کو میں گیا تھا جمیل خان کے ساتھ، اور جنید کے 6 بچے اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کے 7 بچے، یعنی 13 بچوں کی ذمہ داری جنید پر تھی. جنید اور نصیر کے گھر میں جلی ہوئی لاشیں آئیں. حافظ جنید کو ٹرین میں 16 سال کے بچے کو مار دیا گیا، اس کی لاش اپنے باپ کے گھر کو گئی. رگبر کو مار دیا گیا، اس کی لاش اس کی بیوی کے پاس گئی جو بیوہ ہو گئی. پیلو خان کو مارا گیا. اب بتاؤ آپ ان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکولر پارٹیوں کو یہ صرف جیل کو جاتے ہیں، ہم قبر میں جاتے ہیں. یہ جیل کو جاتے ہیں، ہم قبروں میں جاتے ہیں، اور جیل سے جلدی بیل بھی مل جاتی ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو کیا نواب ملک کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ نواب ملک کو بیل ملی، کس کو ملی پھر؟
زور سے بولو, ڈر رہے کئی کو, اور زور سے بولو. نواب ملک کو نہیں ملی. اعظم خان کا سیاسی کیریئر پر کوسچن مارک لگ گیا. آپ بتاؤ پھر, ایک جرنلسٹ کا اتر پردیش میں 2 سال کے بعد بیل ہوتی ہے تو اس کی ضمانت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا شیورٹی دینے کے لیے. میں سلام کرتا ہوں ہمارے اس ہندو بھائی کو جو جرنلسٹ ہے, جس نے اپنے گھر کے کاغذات لا کر رکھا ہے. 20 دن کوئی شیورٹی دینے تیار نہیں ہوا. میری عزتدار اور ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, میری ایک ایک بات پر غور سے سوچئے.